رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات و معزز سامعین کرام، اس وقت ہندوستان کے مسلمان تاریخ انسانی کے دشوار گزار دور سے گزر رہے ہیں۔ مصائب و مشکلات کے طوفان بلاخیز میں گھرے ہوئے ہیں۔ آلام و مصائب نے ہر طرف سے احاطہ کر رکھا ہے۔ ایک طرف اسلام اور اسلامی آثار و روایات کو مٹانے کی ناپاک کوششیں کی جا رہی ہیں، تو دوسری طرف مدارس عربیہ کا پورا ڈھانچہ باطل کے شکنجے میں ہے۔ پورے ملک میں مدارس پر زبردست یلغار ہو رہی ہے اور عالمی سطح پر دینی اداروں کے خلاف زہر افشانی کی جا رہی ہے۔ ارے ہاں کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ فرقہ پرست تنظیم کا کوئی اہم لیڈر مدارس کے خلاف ہرزہ سرائی نہ کرتا ہو۔ کبھی ان اداروں کو قومی دھاروں سے منحرف بتایا جاتا ہے، کبھی انہیں رجعت پسندی کا طعنہ دیا جاتا ہے۔ غرض یہ کہ باطل طاقتیں مدارس کے خلاف کھل کر سامنے آ گئی ہیں اور اب فرقہ پرست طاقتیں سر چڑھ کر بول رہی ہیں۔ ارے تعصب سینوں سے نکل کر شار عام پر آ چکا ہے اور اسی پر بس نہیں بلکہ آج ان مدارس کو دہشت گردی کا قرار دیا جاتا ہے۔ افسوس صد افسوس ان مدارس کے اوپر دہشت گردی کا الزام۔ یہ مدارس تو اس قابل تھے کہ انہیں سینوں سے لگایا جاتا، انہیں پلکوں پر بٹھایا جاتا، ان کی تعمیر و ترقی میں ہر طرح کا تعاون کیا جاتا، انہیں سرسبز و شاداب رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی، کیونکہ یہی وہ مدارس ہیں کہ جن کی کوکھ سے جنم لینے والے علماء کرام کی قربانی کے نتیجے میں ہندوستان آزاد ہوا۔ یہی وہ مدارس ہیں کہ جن سے نکلی ہوئی تحریکات کی بدولت اس ملک میں آزادی کا انقلاب آیا۔ انہی مراکز کے جانباز سپاہیوں کی جد و جہد کے بعد باشندگان وطن نے سکون و راحت کا سانس لیا۔ انہی خانقاہوں کے اندر اللہ کی صدائیں بلند کرنے والے بزرگوں کی دعاؤں کے طفیل انگریز سے چھٹکارا نصیب ہوا، لیکن آج ان مدارس کو مسمار کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ارے ہاں آج ہم پوری دنیا کی متعصب اور فرقہ پرست طاقتوں کو چیلنج کر کے بتا دینا چاہتے ہیں کہ مدرسہ کسی عمارت کا نام نہیں ہے، ارے مدرسہ کسی تعمیر کا نام نہیں ہے۔ ارے جہاں کوئی طالب علم آتا ہے، جہاں کوئی استاد بیٹھتا ہے، چاہے وہاں انار کا درخت ہو یا کھجور کا سایہ، وہاں مدرسہ بن جایا کرتا ہے۔ مدرسہ ہمارا نظریہ ہے، مدرسہ ہماری روح ہے، مدرسہ ہماری جان ہے، مدرسہ ہمارا ایمان ہے۔ رب کعبہ کی قسم اب انہیں گرانے والے خود گر جائیں گے، ان سے ٹکرانے والے خود پاش ہو جائیں گے۔ ارے باشندگان ہند، بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج یہ سوال کیا جاتا ہے کہ مدارس نے دنیا کو کیا دیا۔ ارے جبکہ یہ سوال کرنا چاہیے تھا کہ مدارس نے دنیا کو کیا نہیں دیا۔ ارے باشندگان ہند، تم تو ناسی بن چکے ہو، ارے تم غدار بن چکے ہو، ارے تم نے اگرچہ تاریخ کو بھلا دیا لیکن ہمیں اپنے آباء و اجداد کی تاریخ ابھی یاد ہے۔ آؤ میں بتاتا ہوں کہ مدارس نے دنیا کو کیا نہیں دیا۔ ارے ہاں مدارس نے دنیا کو بے ضمیری اور ایمان فروشی نہیں دی ہے، مدارس نے دنیا کو بے حیائی اور بے شرمی نہیں دی ہے، مدارس نے دنیا کو خود غرضی اور مفاد پرستی نہیں دی ہے، مدارس نے دنیا کو بزدلی اور پست حوصلگی کا سبق نہیں پڑھایا ہے۔ ارے ہندوستان، میں تجھ سے پوچھتا ہوں، تجھے انگریز کی جوتیوں سے نکال کر اقتدار پر کس نے بٹھایا؟ غلامی کے پنجروں سے نکال کر پرواز کرنا کس نے سکھایا؟ تمہیں قیدی سے شہری اور غیر وطنی سے وطنی کس نے بنایا؟ آج ہم سے ہمارے کارنامے اور داستانیں معلوم کرنے والوں میں کیا بتاؤں اور کہاں تک بتاؤں؟ اگر تم سے ہو سکے ہماری داستان افریقہ سے برپا کیے ہوئے طوفان سے پوچھو، ہماری داستان شاملی کے میدان سے پوچھو، ہماری داستان عدالت کے کٹہرے سے پوچھو، ہماری داستان بالاکوٹ کی پہاڑی سے پوچھو، ہماری داستان پھانسی کے پھندوں سے پوچھو، یہ تمام ہمارے خلوص و وفا کے نغمے سنائیں گے۔ آج کثرت پر اترانے والوں اور اقتدار پر گھمنڈ کرنے والوں، تمہاری حکومت انگریز سے طاقتور نہیں ہے، ارے تمہاری شاطرانہ چال انگریز سے تیز نہیں ہے۔ ارے یاد رکھ لو، اگر تم پاس نہیں آئے تو میں کھل کر یہ پیغام دے رہا ہوں کہ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے۔
سرفروشی کی ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ اس لیے مسلمانوں مدارس کی اہمیت کو سمجھو، مکاتب دینیہ کی افادیت کو محسوس کرو اور یاد رکھ لو، اگر اندرونی طور پر ہم نے اپنے آپ کو تیار کر لیا اور نوجوانان اسلام کے قلوب کو قرآن و سنت کی تعلیمات سے منور کر دیا تو دنیا کی تمام طاقتیں ہمارے سامنے عاجز و قاصر رہ جائیں گی، بشرطے کہ ہم اپنے قلوب کو قرآن و سنت کی تعلیمات سے منور کر ڈالیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔